اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک ضمانت لی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ضامن بن رہا ہے اس شخص کا کہ جو یہ والے کام کرے۔ تو روز محشر جس شخص کے پاس یہ 10 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور یہ جو فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں یقین کیجئے بہت قیمتی اور بہت نایاب یہ فرمان ہے، اور جو بندہ بھی اس فرمان پر عمل کرے گا تو یقین کیجئے جو نتیجہ امام بتا رہے ہیں وہ نتیجہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے تو اس وقت یہ شخص ہے مفضل بن عمر، اس نے یہ باتیں مولا کی سنی اور ہم تک پہنچائیں۔ مولا کیا فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک ضمانت لی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ضامن بن رہا ہے اس شخص کا کہ جو یہ والے کام کرے۔ تو مفضل نے مولا سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، وہ ضمانت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ضمانت یہ لی کہ اگر اس بندہ مومن نے، بندہ مسلمان نے اللہ کی ربوبیت کا، محمد کی نبوت کا، علی کی امامت کا اقرار کر لیا اور اللہ کی جانب سے فرض شدہ احکام کی بجا آوری کر دی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس مومن کو جنت میں، یا اگر میں یوں کہوں جیسے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا جوار عطا کرے گا، یعنی کہ اعلیٰ ترین مقام تک، اعلیٰ ترین رتبے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فائز کرے گا۔ اس وقت یہ جو مفضل ہے اس نے کہا کہ اے مولا قسم بخدا یہ تو بہت عظیم مہربانی ہے اللہ کی انسانوں کے اوپر۔ اور اسی طرح ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے فضیل ابن یسار، اس نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اور امام نے اس کے سوال کے جواب میں کہا کہ جو شخص 10 چیزوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا بروز محشر، جس شخص کے پاس یہ 10 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی، دوسری چیز محمد الرسول اللہ کی گواہی، تیسری چیز اللہ کے رسول جو خدا کی جانب سے لائے اس کا اقرار۔ اب یہاں پر اقرار سے مراد کیا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے اقرار کرے، اپنے عمل کے ذریعے سے، یعنی کہ رسول خدا جو جو چیزیں لائے ہیں، جو جو اخلاقیات کا درس رسول خدا نے دیا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے اقرار کرے۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرے، پڑھے نہیں بلکہ قائم۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان اول وقت کو چھوڑ دیتا ہے، بعد میں نماز پڑھتا ہے، اس لیے نماز پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے میں فرق ہے۔ تو یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے والا ہو، اول وقت کی پابندی کرنے والا ہو، اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہو، ماہ رمضان کے روزے کی ادائیگی کرنے والا ہو، اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے والا ہو، یعنی حج کرنے والا ہو اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو، اور اولیاء اللہ سے دوستی اور محبت رکھنے والا ہو، اللہ کے دشمن سے نفرت کرنے والا ہو، اور ہر نشہ آور چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہو، یعنی کہ جو انسان کے ذہن کو، انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہیں تو ان سے بچتا ہو، ان کو استعمال نہ کرتا ہو۔ تو یہ چیزیں جس کے پاس ہوگی امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی بروز محشر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے ائمہ کرام کے دلوں کو سکون پہنچا سکیں۔